السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے غزوات اور سرایا۔ پیج ہے 187، باب 4، چیپٹر 4۔ غزوات غزوہ کی جمع ہے وہ جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ سریہ کا لفظ جو ہے سین را یا سے ہے، یعنی سریہ وہ فوجی دستہ جسے آپ نے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہو لیکن آپ خود اس میں شریک نہ ہوئے ہوں، یا ایسا دستہ جس کا مقصد باقاعدہ جنگ کرنا نہ ہو۔ آگے آپ دیکھیں گے، آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا جب عملی طور پر آپ اس کو دیکھیں۔ قریش کے داؤ پیچ۔ ہجرت ہو چکی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے معاملات مرتب فرما رہے تھے۔ سوچئے آپ کسی نئے ملک میں جاتے ہیں، نئے شہر میں جاتے ہیں، نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جہاں پیچھے سب کچھ چھوڑنے کا ایک دکھ ہوتا ہے، وہاں ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ اب ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ تو مدینہ میں بیسیکلی مسلمان ایک نئی زندگی شروع کر رہے تھے اور ہر چیز کو سیٹل ڈاؤن کر رہے تھے، زندگی کے مختلف گوشوں کی تنظیم کر رہے تھے، ان کو آرگنائز کر رہے تھے، اور یہ توقع کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو اور مسلمانوں کو کسی کشمکش اور ٹکراؤ کے بغیر اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ایک پرامن ماحول میسر آئے گا۔ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب مکہ پیچھے چھوڑ آئے اور وہاں پر جو لوگ ستاتے تھے ہمیں اور جو پریشانیاں ہوتی تھی وہ بھی سب پیچھے رہ گئے، اب ہمیں ایک نئی جگہ ملی اور یہاں ہم امن چین سے رہیں گے۔ عام طور پر زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ مثلاً آپ ماں باپ کے گھر رہ رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کلیش ہو رہا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر آپ سوچتے ہیں اچھا میری شادی ہو جائے گی اور میرا اپنا گھر ہوگا تو وہاں میری اپنی مرضی ہوگی اور ان سب سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نئے گھر میں جاتے ہیں، اپنا کمرہ سجاتے ہیں، اپنے ہر چیز تیار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی نئے مسائل بھی جنم لیتے ہیں، اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کہیں بھی آپ چلے جائیں، نئی جگہیں، نئے مسائل۔ یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ پرامن ماحول اب ملے گا، کہ اسی دوران میں قریش کے داؤ پیچ سامنے آئے۔ داؤ پیچ یعنی چال بازیاں، جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے۔ وہ یہاں بھی آرام اور چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے تھے۔ چنانچہ قریش نے مشرکین یثرب کو لکھا مسلمانوں سے لڑ کر انہیں مدینے سے نکال باہر کرے۔ یاد ہے پیچھے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ میں 3 گروہ تھے، ایک تو مسلم جو ہجرت کر کے گئے تھے، اور وہ مسلم جو انصار کے نام سے مشہور تھے۔ یہ مسلمانوں کا گروہ تھا جو پھر 2 چھوٹے گروپس میں تقسیم تھا۔ دوسرا یہود، جن کے 3 قبیلے تھے، قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور تیسرے مشرکین جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عرب لوکلز، جن کے 2 بڑے مشہور قبیلے تھے۔ کون سے؟ اوس اور خزرج۔ یہ بھی آپس میں بہت عرصے سے لڑ جھگڑ رہے تھے، اور انہوں نے اب اتفاق کر لیا تھا بالآخر کہ یہ اپنا سردار بنا لیں گے۔ کس کو؟ عبداللہ بن ابی کو۔ تو بیسیکلی ان مشرکین کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ تو قریش اپنے قریب کس کو پاتے تھے؟ وہاں کے لوکل عربز کو، جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ تو عبداللہ بن ابی کو بیسیکلی انہوں نے لکھا، کیا کہا کہ ان مسلمانوں کو لڑ کر یہاں سے نکال دیں، یہ کیوں آ گئے آپ کے پاس، کیوں ان لوگوں کو پناہ دے دی گئی ہے، کیوں یہ امن چین سے اب بیٹھیں، اور پھر دھمکی بھی دی اگر ایسا نہ کیا تو قریش ان کے جوانوں کو قتل کر دیں گے اور عورتوں کو قیدی بنا لیں گے، یعنی اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر ہم تم سے لڑیں گے۔ وہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔
اس خط کی آمد پر یثرب کے مشرکین اس پر عمل درآمد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، بھڑک اٹھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر واضح و نصیحت کی تو لڑائی کے ارادے سے باز آ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے۔ اس وقت آپ دیکھیے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا اہم تھا، اور آپ نے کتنی حکمت سے کام لیا، کس قدر سمجھداری سے، اور جا کر ان لوگوں کو ٹھنڈا کیا جن کو کس نے بھڑکایا تھا؟ مشرکین مکہ نے۔ اسی طرح اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ عمرے کے لیے مکہ گئے۔ وہ ابو صفوان امیہ بن خلف کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سے سامنا ہو گیا۔ اس نے حضرت سعد کو پہچانا تو انہیں دھمکیاں دی، کہنے لگا مکے میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے یہاں بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے، یعنی تم نے ہمارے بھاگے ہوئے لوگوں کو پناہ دی ہوئی ہے اور خود یہاں پر آ کر عمرہ وغیرہ امن چین سے کر رہے ہو، ایسے تھوڑی چلے گا۔ سنو، اللہ کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ عربوں کے ہاں جو حلیف بننا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو دوستی ہوتی تھی وہ بعض اوقات بلکہ اکثر خاندانی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتی تھی، اور کسی سے معاہدہ کر لیتے، وعدہ کر لیتے، کسی کا ساتھ دینے کا تہیہ کر لیتے تو پھر جان دے دیتے لیکن اس سے باز نہیں آتے تھے، پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تو یہی حال یہاں تھا، یہی چیز یہاں آڑے آئی۔ کہنے لگا یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا، اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی انڈائریکٹلی ابو جہل کی اس دھمکی کا کیا مطلب تھا کہ یہاں پر مدینے کے مسلمان آ کر اتنے آرام سے عمرہ نہیں کر سکتے۔ سعد بن معاذ مسلمان تھے، پہلے بھی مدینہ کے لوگ آتے تھے، یاد ہے بیت عقبہ اولا ثانیہ، مدینہ کے لوگ حج کرنے آتے تھے، عمرہ کرنے آتے تھے، تو سعد بن معاذ ایز پر روٹین عمرہ کرنے آئے تو ان کو دھمکی دی گئی کہ اب آئندہ تمہارے لیے عمرے کے راستے بند ہیں، یہاں نہیں آ سکتے تم۔ سمجھ آ رہی؟ قریش کے تعلقات یثرب کے یہود کے ساتھ بھی تھے، اور یہود جیسا کہ انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام سے منقول ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے یہود کے بارے میں سانپ اور سانپوں کی اولاد تھے، لٹرل میننگ میں نہیں، عادات کے اعتبار سے۔ اگر آپ سانپ کو پالیں یا سانپ کے بچے کو پالیں، اس کو ہر طرح کی غذا دیں، جو بھی کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ جب طاقتور ہوگا تو آپ کو کاٹ لے گا۔ اسی لیے آستین کے سانپ کا کیا معنی کیا جاتا ہے؟ کہ نہیں، سانپ کی نیچر نہیں بدلتی، سانپ کچھ بھی ہو کاٹ کے ہی رہتا ہے۔ اچھا، سانپ کی بجائے کتے سے کیوں نہیں مثال دی؟ کتا بھی کاٹتا ہے، لیکن اس کو اگر آپ پالیں، کھلائیں پلائیں تو وفادار بن جاتا ہے، لیکن سانپ کبھی بھی وفادار نہیں بنتا۔ تو یہاں پر مسیح علیہ السلام نے یہود کو یہ کہا ہے، چنانچہ وہ اوس اور خزرج کے درمیان پرانی دشمنیاں اور دفن شدہ کینے اکھیڑتے رہتے تھے، کہیں نہ کہیں سے ڈنگ مارتے رہتے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے اور دنگا فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یوں مدینہ میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا، اندر کے خطرے اور باہر کے خطرے۔ اندر کون سے تھے؟ مشرکین اٹھ کھڑے ہوئے، بپھر گئے، دوسری طرف یہود تھے، اور باہر قریش، وہ چین سے بیٹھے ہی نہیں۔ اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح جاگتے تھے، اتنا خطرہ بڑھ گیا تھا۔ یہ سارا سیناریو، یہ ساری سچویشن بہت اچھی طرح آپ کو ازبر ہونی چاہیے، کیونکہ اس پر بیس کرتی ہیں آگے جتنی بھی جنگیں ہیں، سریات ہیں، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کے بعد۔ کیونکہ اسلام پر یہ ایک بہت بڑا الزام جو دیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اور اتنی جنگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی، تو جب تک آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوگا آپ اس الزام کا جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اتنا خطرہ بڑھا کہ مسلمان ہتھیار لے کے سوتے، ہتھیار لے کے جاگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرے کا انتظام کیا گیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انصرفوا عنی
فقد عصمنی اللہ عز وجل، لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز وجل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ کون پیرا دیتا تھا آپ کا، کچھ یاد ہے؟ صحابہ اپنے لیے اسلحہ لے کے سوتے تھے، ہر وقت خوف اور خطرے کی حالت تھی۔ حضرت عائشہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے زمانے میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے رہے، یعنی خوف کی وجہ سے ساری رات جاگتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا کاش کہ میرے صحابہ میں سے کوئی ایسا نیک آدمی ہوتا جو رات بھر میری حفاظت کرتا، تاکہ آپ کچھ سو سکتے اور دن کے اور کام کاج کر سکتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اسی حالت میں تھے کہ ہم نے اسلحہ کی کچھ جھنجھناہٹ سنی۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ عرض کیا سعد بن ابی وقاص۔ سعد بن ابی وقاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے فرمایا تم کس وجہ سے آئے ہو؟ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ سعد نے عرض کیا کہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ خوف سا محسوس ہوا ہے، اس لیے میں پہرا دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دعا دی، پھر آپ سو گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی آپ کے دل میں خیال ہی آیا تھا، آپ کے منہ سے بات ہی نکلی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بات کس کے دل میں ڈال دی؟ سعد بن ابی وقاص کی۔ آپ نے ان کو بلوایا نہیں تھا، انہیں کہیں سے خبر نہیں ہوئی، اللہ نے دل میں ڈالا اور وہ پہنچ گئے اور کہا کہ میں آ گیا ہوں پہرا دینے کے لیے، اور آپ سو گئے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ جب آپ کی نیت اللہ کے لیے خالص ہو جاتی ہے اور اللہ پر آپ کا یقین، توکل اور بھروسہ بڑھ جاتا ہے، تو پھر آپ اپنی ضروریات میں چپ کے جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا سن لیتا ہے اور کوئی نہ کوئی سبب اور وسیلہ پیدا کر دیتا ہے، لوگوں کے دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ وہ آئیں اور آپ کی مدد کریں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں اور اپنے کاموں کو اللہ کے لیے کر دیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، جب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے تو پھر اس محبت کو فرشتوں اور بندوں کے دل میں اتار دیتا ہے، پھر آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات ان تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ آپ نہیں ہوتے، وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے جو اصل میں یہ سب انتظامات کر رہی ہوتی ہے۔ تو جب بھی مانگے اللہ سے مانگے۔ بہرحال دوسری طرف آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ آپ کی جان ان کو اپنی جان سے زیادہ پیاری تھی، آپ پر قربان ہونے کو تیار رہتے تھے۔ بہرحال پیرے کا انتظام ہو گیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اب پیرا ہٹا دیا جائے، اللہ تعالیٰ براہ راست آپ کی نگرانی کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، تو آپ نے پیرا ختم کر دیا۔ لڑائی کی اجازت، اب تک مسلمانوں کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، لڑنے کی اجازت نہیں تھی، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ مکہ میں اتنے ظلم و ستم سہے، ہجرت کر لی لیکن جوابی کارروائی نہیں کی کہ کسی نے مارا ہو تو واپس اس کو مارا گیا ہو۔ لیکن اب حالات ایسے ہو گئے تھے، خطرہ حد سے بڑھ گیا تھا کہ ضرورت پیش آ رہی تھی کہ اب اجازت مل جائے۔ ان پرخطر حالات میں اللہ عز و جل نے قریش سے قتال کی اجازت نازل فرمائی۔ آئندہ چل کر حالات مزید بدلے تو یہ اجازت واجب کے درجے تک پہنچ گئی۔ کتب علیکم القتال، پڑھ چکے ہیں دوسرے پارے میں جی، وہ اسی کانٹیکس میں ہے۔ جب قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کتب علیکم القتال ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں ہے۔ ایسے حالات میں ہونا ہی چاہیے تھا نا کہ فرض کر دیا جاتا، لکھ دیا جاتا کہ اب اپنا دفاع کرو، جس میں غیر قریش بھی شامل تھے۔ لیکن ان واقعات کے ذکر سے پہلے ان مراحل کا مختصر ذکر ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ، مشرکین قریش کو برسر جنگ سمجھنا، یعنی کہ مشرکین قریش جنگ کے لیے تیار تھے۔ اب مسلمانوں کو سب سے پہلا ان کا ٹارگٹ کیا تھا؟ یہ سب سے دشمن نمبر 1 مشرکین قریش، کیونکہ انہی نے ظلم کا آغاز کیا تھا۔
لہذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں، جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ یہ صورتحال نہ تھی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اذن اجازت دے دی گئی، کس کو؟ للذین، ان لوگوں کو، یقاتلون جن پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے، کیوں؟ بانہم ظلموا، کہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے۔ تو مظلوم کو ظلم کے ہٹانے کے لیے، اپنے دفاع کے لیے لڑنے کی اجازت ہے۔ لہذا مسلمانوں کو حق پہنچتا تھا کہ ان سے لڑائی لڑیں اور ان کا مال ضبط کریں، جبکہ دوسرے مشرکین عرب کے ساتھ ایسا نہیں، یعنی جو آپ سے لڑ نہیں رہا ان سے نہیں لڑنا آپ کو۔ دوسرا مرحلہ، مشرکین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں، مشرکین عرب میں سے جو قریش کا ساتھ دیں، کیونکہ قبائل تھے نا مختلف، قریش ایک قبیلہ تھا، تو یہ قبیلہ لڑنے کو تیار تھا، تو فرمایا کہ دوسرے قبائل سے نہیں لڑنا، ہاں اگر کوئی قریش کا ساتھ دے گا تو پھر وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا، اور ان سے اتحاد کریں، یعنی ان کے جو الائنسز ہیں، یا غیر قریش میں سے جو بذات خود مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کریں، ان سب سے لڑنا۔ سمجھ آ گئی اتنی بات؟ پہلے قریش سے، کیونکہ انہوں نے ظلم کا آغاز کیا۔ نمبر 2، جو قریش کا ساتھ دیں، ان کے اتحادی، کیونکہ انہوں نے بھی ظلم کا ساتھ دیا۔ تیسرا مرحلہ، جن یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان کر رکھا ہے، اگر وہ خیانت کریں اور مشرکین کا ساتھ دیں تو ان کے عہد بشرط استواری کو توڑ دینا۔ اچھا، یہ کون سا معاہدہ تھا جو انہوں نے کیا تھا؟ یہود نے کون سا معاہدہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ میثاق مدینہ۔ اس میں کیا وعدہ کیا تھا انہوں نے کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو یہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، باہر والوں کا نہیں دیں گے، اندر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو اگر وہ اپنا عہد توڑتے ہیں اور اندر کی بجائے باہر والوں کی مدد کرتے ہیں جنگ میں، تو پھر یہ معاہدہ قائم نہیں رہے گا۔ اس صورت میں ان سے بھی جنگ کی اجازت ہوگی۔ کلیئر؟ واضح۔ چوتھا مرحلہ، جو اہل کتاب مثلا نصارہ مسلمانوں سے دشمنی کا آغاز کریں تو ان سے بھی لڑنا، یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ یہ کہاں پر آتا ہے؟ سورۃ التوبہ میں۔ پانچواں مرحلہ، جو مشرک یہودی یا نصرانی وغیرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس سے ہاتھ روک لینا، اس کی جان اور مال سے تعرض نہ کرنا، یعنی اس کو نقصان نہ دینا، سوائے اس صورت کے کہ وہ خود شرعی طور پر اس کا سزاوار ہو، اور اس کے کفر کا حساب اللہ لے گا۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام میں جنگ کرنے کی اجازت کن حالات میں ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ نمبر 1، ظلم کو روکنا، پھر جو ظلم میں دوسرے کا ساتھ دے اس کو روکنا، نمبر 3، جو معاہدے کی خلاف ورزی کرے، دھوکہ دے، خیانت کرے، نمبر 4، وہ لوگ جو خود سے اقدام کریں اور آپ پھر دفاع میں ان سے لڑیں، اور 5، جو بظاہر مسلمان ہو کر پھر دھوکہ دہی کرے۔ ٹھیک ہے؟ سرایہ اور غزوات، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شروع ہی سے احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے پہرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام کر رکھا تھا۔ جب قتال کی اجازت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی طلائع گردی، فوجی گشت کا انتظام فرمایا۔ طلائع گردی کا کیا معنی ہے؟ فوجی گشت۔ گشت کیا ہوتا ہے؟ یعنی چھوٹے چھوٹے ٹروپس جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر پھیل جائیں اور جا کے حالات کا جائزہ لیں، اور پھر جہاں کہیں خطرہ ہو اس کے مقابلے کے لیے تیاری کریں۔ جب قتال کی اجازت نازل ہوئی تو آپ نے اس کا انتظام کیا، جس کا سالار آپ اپنے کسی صحابی کو بنا دیا کرتے تھے۔ اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سریہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹروپ یا ایک فوجی دستہ جس میں آپ خود نہیں جاتے تھے، اس کا سالار، لیڈر کسی اور کو بنا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی آپ بنفس نفیس بھی نکلتے، اسے غزوہ کہا جاتا۔ ٹھیک ہے؟ اس طلائع گردی کے مقاصد یہ تھے، فوجی گشت کے مقاصد، انفینٹری پیٹرولنگ، اوکے، دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا۔ کیا مقصد تھا اس کا؟
طلاع گردی کا، دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا، اور مدینے کے اطراف کو محفوظ رکھنا، سرحدوں کی حفاظت. ایسا نہ ہو کہ دشمن مسلمانوں پر دھوکے سے ٹوٹ پڑے اور ان کو خبر ہی نہ اور یہ سوتے رہ جائیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹروپس جو آپ نے بھیجے تھے یہ اس مقصد کے لیے تھے. نمبر 1 دشمن کی حرکت کا پتہ چلانا، نقل و حرکت کا. نمبر 2 مدینے کی سرحدیں محفوظ کرنا تاکہ مسلمان بے خبری میں مارے نہ جائیں. نمبر 2 قریش کے قافلوں سے چھیڑ خانی کر کے ان پہ دباؤ ڈالنا تاکہ انہیں اپنی تجارت اور جان و مال کے لیے خطرے کا احساس ہو جائے، یعنی اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کرنا. اس کے بعد یا تو وہ اپنی حماقت سے باز آ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور انہیں اسلام کو پھیلانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں. اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی کہ ہمیں چین سے اپنے ملک میں اسلام پر عمل کرنے دو. جب ہم تمہیں چھوڑ کر آ گئے تو اب ہمارے لیے آزادی ہے، ہم جو چاہیں کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ کس قدر شدید تھی اسلام دشمنی، کہ اتنی دور بھی مسلمان چلے گئے تب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مکہ کے حالات تو بڑے سخت تھے اور مسلمانوں کو چین نہیں تھا، اور اب مدینہ میں آ کر تو ایک اپنی الگ حکومت قائم ہو گئی اور ایک ریاست مل گئی اور امن چین سے رہنے لگے. لیکن ایسا نہیں تھا. اللہ نے مومن کے لیے راحت کو کہاں رکھ دیا ہے؟ جنت میں. ہم دنیا میں تلاش کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی جنت بنا لے. دنیا میں یاد رکھیے ایک چیلنج کے بعد دوسرا ہوگا، دوسرے کے بعد تیسرا ہوگا. تو جو ان چیلنجز سے نبٹنا جانتا ہے اور ان کے ساتھ جینا جانتا ہے وہی جی سکتا، وہی کچھ کر سکتا ہے. اگر آپ یہ کہنا کہ سارے حالات آپ کی مرضی کے موافق ہو جائیں پھر آپ کچھ کریں گے تو وہ کبھی نہیں ہونے کے. دنیا میں وہی لوگ کام کرتے ہیں جو مشکل حالات میں کام کرتے ہیں. یہاں کسی سے نہیں پوچھا جاتا کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیسے جینا چاہتا ہے، تو دنیا میں کیسے رہنا چاہتا ہے کہ حالات تیری مرضی کے مطابق کر دیے جائیں. کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ زندگی میں ضرور ایسا پیش آئے گا کہ جو آپ نہیں چاہیں گے کہ پیش آئے، لیکن آپ کو انہی حالات کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ گر سیکھیں کہ مخالف ماحول میں کس طرح کام کرتے ہیں، چاہے وہ مخالف نفس کے ہو، چاہے نظریے کے، چاہے کسی بھی اور اعتبار سے. کیونکہ اکثر لوگ یہی کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ساتھ نہیں دیتا، ہمارے حالات موافق نہیں، موسم موافق نہیں، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں. لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہر چیز آپ کے موافق ہو جائے. جب یہ سب ہو گیا تو پھر آپ آرام فرمانے لگیں گے. چیلنجز ہی جگاتے ہیں آپ کو. یا جنگ اور قتال کا راستہ اپنائیں. مسلمانوں کی آرزو کیا تھی کہ یا تو امن سے اسلام پر عمل کریں یا پھر جنگ کریں. اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں وہ سب سے پہلے اپنی تجارت کا راستہ کھو دیں گے. کون؟ مشرکین، کیونکہ وہ مدینے کے اطراف سے گزرتا تھا. اور دوسرے درجے پر اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے اپنے شر اور ظلم کا بدلہ پا جائیں گے، یعنی مشرکین. اس کی طرف یعنی اس بات کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں کئی بار اشارہ کیا جا چکا تھا. نمبر 3 دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا. دیکھ رہے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، کیسے حکمران تھے، کیسی لیڈرشپ تھی، کتنی مختلف چیزوں کو اپنے نظر میں رکھا ہوا تھا. نمبر 4 اللہ کا پیغام پہنچانا. یہ جو دستے تھے، یہ جو سریات جاتے تھے، یہ صرف مدرجہ والا کام نہیں کرتے تھے، یہ ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرتے تھے اور قولاً اور عملاً اسلام کی دعوت دینا. اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے. یہ سیف نہیں، سیف ہے. اسے آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا. ہجرت کب ہوئی تھی؟ ربیع الاول. اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا. پہلا سریہ. اس میں کل 30 مہاجرین تھے. یہ بھی یاد رکھیے کہ ان سریات میں مہاجرین تھے زیادہ تر، بلکہ مہاجرین ہی ہوتے تھے. یہ لوگ ایس کے اطراف میں بحر احمر ریڈ سی کے ساحل تک گئے اور قریش کا ایک قافلہ جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا اس سے سامنا ہوا، جا کے خود فیس کیا. دونوں فریقوں نے صفیں باندھ لی، یعنی اب مکہ سے تو نکل آئے تھے مسلمان، لیکن اب باہر ان کا ٹکراؤ ہو رہا تھا، کہیں نہ کہیں ملاقاتیں ہو رہی تھی. قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی،
لیکن مجدی بن عمر جوہنی نے بیچ بچاؤ کرا دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے. یہاں مسلمان آ کے ملاقات کر رہے ہیں مکہ سے آنے والے قافلے کے ساتھ. یہ 30 ہیں، صرف تعداد میں کم ہیں، لیکن ایک بہادری ہے اور ایک جرت ہے اور ایک مقصد سامنے ہے. اس کا اثر مشرکین پہ کیا پڑا ہوگا کہ اب تک تو ہم انہیں ستا رہے تھے، لیکن اب یہ بھی ایک قوت بنتے جا رہے ہیں تو بڑی مشکل ہوگی. یعنی ان کو اصل میں الرٹ کرنا تھا کہ اب ہم تمہارے لیے تر نوالا نہیں رہے، ایسے مت آ جانا مدینے پر، کیونکہ مدینہ کی حفاظت مقصود تھی نا. اگر وہ نہ نکلتے، نہیں جاتے، تو مشرکین سمجھتے کہ مسلمان سو رہے ہیں، چلو جا کے ختم کراتے ہیں. تو یہ بہت زبردست حکمت عملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے مختلف گروپس کو مدینہ سے باہر بھیجا کہ جا کے پتہ لگائیں، لوگوں کو دیکھیں، ان کو ایک طرح سے تھریٹ کریں تاکہ وہ مدینہ کی طرف رخ نہ کریں. یہ جائز تھا یا ناجائز؟ اگر آپ کو یہ وجہ معلوم نہ ہو کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، تو کوئی بھی شخص اٹھ کے آپ کو ہسٹری کی کوئی کتاب نکال کے کہے گا کہ یہ دیکھیں آپ کہتے ہیں پیغمبر امن، وہ تو اس قسم کے گروپس بھیج رہے ہیں جو جا کے دہشت گردی کر رہے ہیں. بہت آسانی سے آپ کو ٹھپا لگا سکتے ہیں جب تک اس کا بیک گراؤنڈ نہ معلوم ہو. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریہ اور پہلا فوجی عمل تھا. اس کا جھنڈا سفید تھا. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا اور اس کے علمبردار ابو مرصد کنانہ بن حسین غنوی تھے. اس کے بعد پے در پے سریے روانہ کیے گئے، یعنی ایک کے بعد ایک. چنانچہ شوال میں ابو عبیدہ بن حارث کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ بھیجا گیا، جگہ کا نام ہے. وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا، سب سے پہلے ابو جہل سے، دوسری دفعہ ابو سفیان سے. یہ بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کے، ائمۃ الکفر، جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا. دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی. ایک طرف 60 ہیں، دوسری طرف 200 ہیں. پھر ذی القعدہ میں، پہلا رمضان میں، پھر شوال میں، پھر ذی القعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو 20 مہاجرین کے ساتھ رابغ کے قریب خرار کی طرف بھیجا گیا، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا. اس کے بعد سفر سن 2 ہجری میں، یعنی محرم میں نہیں گیا. کیوں؟ ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ اور محرم میں نہیں گیا. یس، حرمت والے مہینے حج کے لیے لوگ نکلتے ہیں. سفر 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ، سب جگہ مہاجرین ہے، 20 مہاجرین، 60 مہاجرین، 30 مہاجرین یا 70 مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے اور ابوا یا ودان تشریف لے گئے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا، جنگ نہیں ہوئی. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن مخشی الدمری کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ کیا. یہ پہلی مہم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود نکلے. اس کے بعد آپ ربیع الاول سن 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ ردوا کے اطراف میں بعد تک تشریف لے گئے. وہاں بھی کسی سے سامنا نہ ہوا. پھر مہاجرین ہیں. سفر کے بعد اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ ربیع الاول. اسی مہینے کرز بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا، کچھ مویشی ہانک کر لے گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز بھاگ نکلا. اس واقعے کو غزوہ بدر اولی بھی کہتے ہیں. یہ پہلی غزوہ بدر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جمادی الاولی یا جمادی الاخری 2 ہجری میں، اب آپ دیکھیے اگلا مہینہ ربیع الاول، ربیع ثانی میں نہیں لیکن جمادی الاولی یا جمادی الاخری 2 ہجری میں 100 یا 250 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے. مہاجرین ہے. پھر مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے چند دن پہلے ہی جا چکا تھا. اس سفر میں آپ نے بنو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک معاہدہ یہ ہے، ایک اس سے پیچھے تعاون ہوا تھا کس کے ساتھ؟ عمر بن مخشی کے ساتھ، یہاں بنو مدلج کے ساتھ. پھر رجب 2 ہجری میں، ٹھیک، جمادی الاخری اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟
رجب یعنی تقریباً ایک آدھ کو چھوڑ کر ہر مہینے ایک ایکسپیڈیشن ہوتی تھی. ٹھیک. آپ نے عبداللہ بن جہش اسدی کو 12 مہاجرین کے ہمراہ 12 مہاجرین مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا کے لیے روانہ کیا، مکہ کے بالکل قریب. مقصود یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں، مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے. اس حرکت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. کوئی اور ہوتا تو بہت خوش ہوتا کہ واہ بھائی 12 لوگ اتنا بڑا کارنامہ کر کے آئے ہو، لیکن آپ ناراض ہوئے. چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا. کیسا عدل، کیسا انصاف اور کیسی حکومت. یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا، اس لیے مشرکین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی، جبکہ عبداللہ بن جہش کو پتہ نہیں تھا کہ مہینہ ختم ہو چکا ہے یا نہیں. اس پر اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا. تفسیر سمجھ آ گئی اچھی طرح؟ بہت اچھی طرح. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کی زندگی اور حالات کا مطالعہ کرنا بہت ضروری، ورنہ حالات کی سیکوینس نہیں پتہ چلتی تو سمجھ نہیں آتی. کیونکہ جب تفسیر میں آپ کو شان نزول بتایا جاتا ہے نا، تو کہتے پتہ نہیں کس دنیا کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ عبداللہ بن جہش کو بھیجا گیا اور پھر وہ نخلا گیا، اور نخلا پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، اور بس ہو گیا، واقعہ رٹ لیا اور بات ختم. لیکن جب اس پورے پس منظر کے ساتھ آپ آیت سنتے ہیں تو ایک دم سمجھ میں آتی ہے بات. لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ کون کر رہا تھا؟ سب کچھ قریش کر رہے تھے. یعنی تم نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا ہے ایک بھول کو، اور اپنی غلطیاں تمہیں یاد ہی نہیں، وہ نہیں نظر آتی. عام طور پر لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اپنے بڑے بڑے بلنڈرز کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے کی چھوٹی سی بات کو پکڑ لیتے ہیں. یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. شعبان سن 2 ہجری میں، شعبان رجب کے بعد شعبان 2 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، تبدیل ہو گیا. اس پر کس نے شور مچایا تھا؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اب دیکھیے مدینہ میں کتنا خلل ہو رہا ہے، ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک طوفان اٹھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. یہود بھی اور منافقین یہ سب ایک آفت اٹھائے ہوئے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احکامات ہیں اور یہ جو سارے سریات ہیں اور یہ سب کچھ چلتا جا رہا ہے، زندگی رواں دواں ہے، مخالفتوں سے گھبرائے نہیں. اچھا ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ایک خبر سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب تو پتہ نہیں ملک کا کیا بننا ہے، اور اب تو پتہ نہیں ہم نے جینا ہے کہ مرنا ہے، اور اب یہ سارے کام کس لیے، اور اس کا تو کچھ فائدہ نہیں. بس ایک مایوسی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور پھر ہم جا کے سو جاتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ اتنے خطرات اور اتنے سریات اور ان سارے سچویشنز کے اندر احکام بھی نازل ہو رہے ہیں، دین کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، اور جو کرنا ہے وہ کیا چلے جا رہا ہے. کل کی بات اللہ پہ چھوڑیں اور جو آج آپ کے پاس وقت ہے اس کو صحیح معنوں میں استعمال کریں. ہماری زندگی میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے نا تو ہمارا سارا دھیان ادھر چلا جاتا ہے. اب شادی کی تاریخ طے ہو گئی اور پڑھائی سے دل ہی اٹھ گیا، پتہ چلا ہے کہ پریگنینسی ہو گئی، اب کیا پڑھنا، اب تو میرا بچہ پیدا ہو گیا، اب تو فلاں ہو گیا، اب تو فلاں ہو گیا. لیکن جنہیں کام کرنا ہوتا ہے وہ ان سارے حالات میں کام کرتے رہتے ہیں. یہ چیزیں تو زندگی کا ایک حصہ ہیں. کبھی آپ اٹھیں گے تو سر درد ہوگا، اور کبھی کمر میں درد ہوگا، اور کبھی کوئی انسان غیر متوقع طور پر آپ کے کام میں آ کے خلل اندازی کرے گا، اور کبھی کچھ ہوگا. کیا ان چیزوں کو ایشو بنا کے اپنی زندگی ضائع کریں گے؟ ہم کسی چیز کو ایشو نہیں بننے دیں. جو میں نے کہا تھا نا کہ اندر سے پرسکون میں اپنا کام کرتے چلے جائیں، مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے، کیا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، اور اسی کا انتظار کر رہے تھے. اس سے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظر عام پر آ گئے جو جھوٹ موٹ مسلمان بنے ہوئے تھے. چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفیں ان سے پاک ہو گئیں. ساتھ ساتھ چھٹائی ہو رہی تھی. یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی. اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خود سری اور تکبر میں بڑھتے ہی گئے. چنانچہ بدر کے میدان میں اس کی سزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی. اس کے بعد شعبان کے بعد کیا آتا ہے؟ رمضان 2 ہجری، غزوہ بدر 17 رمضان. انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج کے لیسن پر اگر کچھ بھی آپ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. سوال کیجیے. ان میں مہاجرین کیوں تھے، انصار کیوں نہیں ساتھ گئے تھے؟ گڈ کوشچن. آپ میں سے کوئی جواب دے گا اس کا؟ چلیے یہ ایک کوئز ہے آپ سب کے لیے، پڑھ کے آئیے، کل مجھے بتائیے، پھر میں بھی آپ کو بتاؤں گی. میں ویسے صبح پڑھ کر آئی ہوں اس پر کیونکہ مجھے پتا تھا، اور میں نے کیوں جان جان کے ہائی لائٹ کیا مہاجرین مہاجرین، تاکہ آپ سوچیں اور اس پر غور کریں. کیا ریزن کہ انصار جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جہاں آپ کہیں گے ہم کود پڑیں گے، اور وہ اس میں شریک نہیں ہیں اور صرف مہاجرین ساری قربانیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کل پہ چھوڑتے، کل جواب لے کر آئیے انشاءاللہ. کل صبح شروع میں اسی پہ گفتگو کریں گے. فرمائیے. میں ابھی آج کل چھوٹے بچوں کے ساتھ کچھ کام کر رہی ہوں. آج کے لیسن سے اس سے میں ریلیٹ کر رہی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت پہ پیدا کیا ہے نا، اگر میں ان کو آرام سے بٹھاؤں نا اور میں کہوں اچھا میں آپ کو اسٹوری سنا رہی ہوں اور وہ سنانا شروع کر دوں، تو تھوڑی دیر بعد ان کے جسم ایسے لگتا ہے ٹوٹ رہے ہیں اور وہ بےچارے لیٹ جاتے ہیں آلموسٹ ٹیبلز کے اوپر. تو میں ان کو کہتی ہوں چلو ابھی ریس ہوگی کون سب سے پہلے اللہ کی زیادہ سے زیادہ کریشنز بنا سکتا ہے. اور جو ہی میں ان کو کسی مشکل میں ڈالتی ہوں نا اور وہ بنانے لگتے ہیں، اور پیچھے سے میں کلاس کو کہتی ہوں آپ کاؤنٹ کریں 10 سیکنڈ سے بنانی ہے، اور 10 9 8 7 وہ بےچارے، اور جتنی مشکل میں وہ سارے لگتا ہے جاگ گئے. اب کسی کو کوئی بھوک نہیں لگ رہی، اب کسی کو کوئی نیند نہیں آ رہی، اب کوئی واش روم نہیں جانا چاہ رہا، اب کسی کو پیاس نہیں لگی. میں یہ سوچی تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اس طرح، جب ہم کسی مشکل میں پڑتے نا اچھا یہ والا ٹرپ ادھر چلا جائے، یہ ادھر، اور یہ کر لیں، اب یہ کر لیں. ایکشن اورینٹڈ اللہ نے ہمیں بنایا ہے. ہم لوگوں نے اب بچوں کو بھی وہ کارٹونز کے سامنے بٹھا دیا ہے، سارا دن چاہے چپس کھائیں کارٹون دیکھیں. آہستہ آہستہ ہماری فطرتیں ڈھیلی ہوتے ہوتی اب ہم لوگ ایکشن سے اس لیے گھبراتے ہیں، ورنہ تو اللہ نے بنایا ہے سستی میں نمبر 1 ہو جاتے ہیں. بالکل. پھر بڑے ہو کے بھی کوئی کام نہیں کرنا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سب سے پہلے ہم کس چیز سے ودرا کرتے ہیں؟ ذمہ داری سے، کام سے، مقصد سے. اگر ہم اس پورے سینیریو کو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مواقعات سے اگر ہم چلیں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ لوگ گول اورینٹڈ تھے. ان کے اندر، ذہنوں کے اندر ایک تصور تکمیل دین تھا کہ اس کی تکمیل کیسے ہوگی، جس میں کہ ایک گروہ جو کہ جس میں یونیفارمٹی آف تھاٹس، کہ ایک ہی سوچ اور ایک ہی خیال اور ایک ہی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہو جانا اور اس کی ہر بات کے اوپر لبیک کہنا، وہ ایک گول اورینٹڈ چیز تھی. بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.